السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 5 آخری اس کے کویسچن جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السؤال الرابع، جس طرح کہ آپ نے پہلے 3 سوالوں کے جواب آپ نے پڑھ لیے تھے، اب یہ چوتھا سوال ہے اور آیات کا عبارت کا مفہوم جو ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ الف جو ہے اس کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ اس کا ترجمہ، کسی مومن کے لیے، وہ مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو اس کام میں کچھ اپنا بھی اختیار سمجھے۔ یہ آیت ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا رشتہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوچھا تو انہیں اس کے بھائی عبداللہ کو یہ بات نہ پسند آئی۔ ان کے بھائی کو یہ بات ناپسند آئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مسلمانوں کو چوں چراں کیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ آیت خاص موقع پہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا ایک بنیادی اصول ہے اور اس کا اطلاق پورے نظام زندگی پہ ہوتا ہے۔ اس حکم کی روح سے کسی مسلمان قوم یا ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اپنا فیصلہ سنائے۔ دوسرا سوال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ جو ہے تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ سے نکاح کر لیا تو کفار نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے، جو کہ اسلام میں بھی حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اولاد میں سے کوئی بیٹا بھی جوانی کو نہیں پہنچا، بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے باپ نہیں ہیں۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تو اس کی متعلقہ سے نکاح حرام کیسے ہو گیا؟ اس کو کیسے حرام تم کہو گے؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور رسول ہونے کی حیثیت سے ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر دیا ہے تو ان کے ذریعے سے اس کو حلال کیا جائے۔ جس کو چھوڑا ہوا ہے اس چیز کو دوبارہ سے حلال کیا جائے۔ مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ اگر ان کے ذریعے اس جاہلیت کی رسم کا خاتمہ نہ ہوا تو بعد میں اس رسم کو کون ختم کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اللہ کے پیغمبر آخری نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان گرامی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسلام کے اندر کہے یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی رسول بن کر نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اس اسلام کی دولت کو، اسلامی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر آتے تھے تو مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے
اور شریعت جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی رہی، اور درجہ بدرجہ بعد میں نمبر وائز جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر رسول تشریف لاتے رہے، لیکن سب سے آخر میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹ والا اس کا سوال ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا، جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور وہ ایک اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو اس آیت میں مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب سے نکاح کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے یہ آیت، اس کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ جو ہے نکاح کر کے جاہلیت کی رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا معاشرتی خوف نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی پر کوئی کام فرض کر دے تو وہ ہو کر رہتا ہے، خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کرے۔ قولی و فعلی تبلیغ میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کا حساب لینا ہے کہ جو کوئی انسان دنیا کی زندگی میں کر کے گیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کچھ اس طرح کا الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ زید آپ ان کو اپنے نکاح میں رہنے، ان کو طلاق نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو اپنے دل میں آپ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو آپ چھپا رہے ہیں اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔